تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے قرآن کی روح سے یا فتنہ ہے یا فساد ہے یا طاغوت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. اب آگے ٹھیک نہیں ہے. مجھے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، مجھے جو اللہ نے قابلیتیں دی ہیں، جو مجھے اللہ نے تعلیم دی ہے، جو مجھے اللہ نے دماغ دیا ہے، وہ میں نے ایک امتحان دے کے تو اپنی ساری یہ سروسز اس سسٹم کو پرووائڈ کر دی ہیں کہ آپ مجھے بدلے میں تنخواہ دیجیے گا مہینے کے بعد 1 تاریخ کو، تاکہ میں ذرا عیاشی کروں، اور باقی جو میرے پاس تھوڑا بہت وقت بچے گا اس میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اقامت دین کی جدوجہد بھی کروں گا. ہاں جی، سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ اب میں اس طاغوت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بھی طاغوت کا نوکر، آپ بھی طاغوت کے نوکر، اور اس کے بعد پھر اقامت دین کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس میں جس طرح ہم نے اسلامی بینکنگ نکالی ہے نا، اسی طرح کھینچ تان کر ہم یہ نکالتے ہیں کہ چلیں جی کچھ بھی ہے، تھوڑے سے تو مسلمان ہیں نا، آخر وہ دفعہ تو ہے نا، کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے مطابق خلاف نہیں بنے گا. میں اس طرح کی چیزیں کھینچ تان کر کے ہم اس کا جواز نکالتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل بھوکے مر جائیں، لیکن یہ کہ جو ہم کما رہے ہیں اس پر اترائیں نہ، جو ہم نوکریاں کر رہے ہیں اس پر فخر نہ کریں. یہ وہ مجبوری ہے، اضطرار ہے، اور کوئی آپ کے پاس حل نہیں ہے. جیسے کراہتن کبھی حرام کھانا پڑتا ہے نا، بندہ بھوکا مر رہا ہو بھوک سے، اسے ہو سکتا ہے خنزیر کھانا پڑے، کتا کھانا پڑے، کوئی حرام شے کھانی پڑے، تو کتنی کراہت سے کھائے گا. تو یہاں پہ اپنی ترقی کو یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں بہت جو ہے نا پر لگ گئے ہیں سرخاب کے، یہ اس کو گھٹیا کام سمجھیں، حرام کھانا سمجھیں. کراہتن کریں یہ کام، اگر کرنا بھی ہے. عزیمت تو یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے پیٹ پہ پتھر باندھے، عزیمت تو یہ ہوگی کہ فقر اختیار کریں، عزیمت تو یہ ہوگی کہ جو دین کے رستے میں گر گئے، دین نے انہیں اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا کہ اب وہ دنیا کے کام جوگے رہے نہیں. اکثروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ محصور ہو گئے. عزیمت تو یہ ہوگی. لیکن یہ کہ اگر کوئی ٹھیک ہے اپنی مجبوری بچے پالنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو پھر کم از کم سوچ تو واضح ہو نا کہ یہ میں مجبوراً کر رہا ہوں، بالکراہ کریں. اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ یہ کہ پھر اس پہ خوشیاں منانا، میرا عہدہ بڑا ہو گیا ہے، میں جناب یہ لگ گیا ہوں، میں فلانا لگ گیا ہوں، میں اب چیف بن گیا ہوں. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. آپ طاغوت کے چیف لگ گئے. آپ کا یہ عہدہ جو ہے، آپ نے جو ترقی کی ہے، آپ جو پھیلے ہیں، پھولے ہیں، مقام بنایا ہے، یہ ایک باطل نظام کے اندر، ایک طاغوتی نظام کے اندر، ایک فتنے کے اندر، ایک فساد کے اندر بنایا ہے. تو یہ اگر ہماری زندگی کا رویہ ہوگا تو ہم اقامت دین کر رہے ہیں بھائی. اگر ہم اس کا انکار کیے بغیر، پھر یوں سمجھیے وہ ہمارا جو محاورہ نہیں ہے تھوک تھگڑی، ایک تو پکی پیوند لگاتے ہیں نا جسے ٹانکا لگا کے لگاتے ہیں اچھی طرح سے، اور ایک پیوند وہ لگتا ہے کہ بھائی وہ تو نہ سوئی ہے نہ دھاگا ہے، آپ نے بس تھوک لگایا اور کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا چپکا دیا اور سمجھا یہ بڑا مضبوط پیوند لگا ہے. وہ تو جب وہ آپ کی تھوک سوکھے گی تو پیوند بھی گر جائے گا. تو یہ تھوک تھگڑی ہے. یہ کوئی جو ہے کوئی مضبوط کام نہیں ہے، کوئی مستحکم کام نہیں ہے. اور اگر آپ کو میری بات کوئی اجنبی بات لگے تو پھر دوبارہ وہ جو 4 بنیادی اصطلاحات ہیں جا کے وہ پڑھ لیجئے. لٹریچر تو ہمیں یہ بتاتا ہے بھائی، کتاب تو یہ بتاتی ہے، قرآن بھی یہی بتاتا ہے. اچھا اب آ جائیے کہ آپ کو یہ بات اگر اجنبی لگے، اور یقیناً لگنی چاہیے، اگر نہیں لگی تو پھر میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. ضرور لگنی چاہیے کیونکہ ہم تو معروف کسی اور شے کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو تقابل کر لیجئے کہ صحابہ کرام کا اسلام کیسا تھا. بیچ میں تو آپ کو گڑبڑ نظر آ جائے. یہاں تو وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کے جا کے خانہ کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر بھی مسلمان تھے. جنہوں نے جا کے یروشلم کا قبضہ لے کے دینے میں انگریز کی مدد کی، پھر بھی مسلمان تھے. اللہ اللہ خیر، کیا فرق پڑا؟ یہ نوکری ہے بھائی، وہ نماز ہے. ہو سکتا ہے وہاں بھی نمازیں پڑھ کے دعا کی ہو، یا اللہ کل کامیابی عطا فرمانا. کتنے ہوں گے ایسے؟
اچھا یہ پھر جب 60 سال ان کی عمر ہوتی ہے، اندر تو ضمیر نام کی کوئی شے ہوتی ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سب سے زیادہ پھر اس کے بعد یہ آ کے تو دینی جماعتوں میں شامل ہو کے، بلکہ پھر یہاں بھی وہ پوزیشن انجوائے کرتے ہیں نا، کیونکہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے باطل کو سرو کرنے میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اب یہ اللہ کو آخری عمر میں آ کے سرو کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پہ بھی بڑی خدمات سر انجام دیں گے، ان کے تجربے کا فائدہ اٹھائیں گے ہم۔ تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک جلسہ کہتے ہیں پہلے وقتوں میں، یہ جب تحریک خلافت چلی تھی، کون سی تحریک؟ وہ جو محمد علی جوہر والی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، وہ والی تحریک جب چلی انگریز کے خلاف، اس میں پھر وہ تحریک ترک موالات میں وہ تبدیل ہو گئی، انگریز کی نوکری بھی حرام اور انگریز کو ٹیکس بھی نہیں دینے، یہ وہ دور آ گیا۔ تو اس تحریک کا ایک جلسہ ہو رہا تھا خالق دینہ ہال کراچی میں، اور اس جلسے میں فرنٹ رو پر آ کے بیٹھے ہوئے وہی لوگ تھے جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے، لیکن جنہوں نے نوکریوں کے دوران یروشلم تک انگریزوں کی خدمات سے انجام دی تھی۔ تو سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک مولوی صاحب کو، وہ جانتے تھے ان کو، انہیں بڑا تاؤ آ رہا تھا کہ یار یہ کدھر آ کے یہاں بیٹھ گئے۔ تو بہرحال جب مولوی صاحب کا نمبر آیا تو انہوں نے اسی دوران کوئی نظم جو ہے نا وہ بنا لی تھی، اور اس کا جو پہلا شعر تھا میں وہی سنا سکتا ہوں اس وقت آپ کو، کہ بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے، بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے، کر کے برباد حرم کو یہ حرامی آئے۔ تو آخری عمر میں وہ ایک شاید شیخ سعدی کا ہے یا مولانا روم کا ہے کہ وقت آخر گرگ ظالم می شود پرہیزگار، ایسا ہی ہے نا کہ جب وقت آخری آتا ہے تو ظالم جو درند وہ ہوتا ہے نا بھیڑیا، وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اگرچہ کہ آج بعض ظالم بھی وہ مزید ظالم ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انہیں پرہیزگاری کا دورہ پڑتا ہے، بلکہ پورا ہزا ہوتا ہے۔ اصل بات تو نوجوانوں کی ہے، زندگی جو دیکھیں، زندگی کے بارے میں جو آخرت میں سوال ہوگا اس میں دو حصے ہیں اس کے، عمر کہاں لگائی ہے اور جوانی کہاں کھپائی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ دو سوال کیوں ہیں کہ آپ میں جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، جو امنگ ہے، جو آرزو ہے، جو عشق اور جنون کا جو دور ہے، وہ تو جوانی کا دور ہے۔ وہ تو باطل میں کے لیے سارا وقف کر کے، دنیا کو کما کے، دنیا رنگین کر کے، دنیا جنت بنا کے آ گئے ہو۔ تو اللہ نے بھی تو جو احتساب کا نظام رکھا ہے، سوالات بڑے پورے تیار کر رکھے ہیں، اس نے بھی جوانی کا علیحدہ پوچھنا ہے، پوری زندگی کا علیحدہ پوچھنا ہے، جوانی کا خاص طور پہ علیحدہ پوچھنا ہے، جوانی کہاں لگائی ہے۔ تو بھائی اقامت دین کے کام کا آغاز تو اس تصور کی کلیئرٹی سے ہوتا ہے، وگرنہ ہم اقامت دین کے نام پر تھک تھگڑی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی کو میں نے جوڑا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اگر آپ اسے جوڑ کے دیکھیں تو یہ حضرت ابو بکر اپنا سارا کاروبار تباہ کر بیٹھے تھے یا نہیں؟ اپنے گھر میں کئی مرتبہ جھاڑو دے کے سارا کچھ لا کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا چلیے اس کو بھی، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑا، آگ میں چھلانگ لگائی، پھر قوم اور وطن چھوڑا، پھر اللہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا، اس کی گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سارا سنا کے سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور یہ جو ہمیں ہر سال قربانی کرتے ہیں، یہ بکرے ذبح تو نہیں کروانا چاہتا اللہ، یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قربانی کا وہ جذبہ جو ابراہیم کا تھا یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک کہ اقامت دین کا یہ تصور ہم اچھی طرح سمجھیں گے نہیں، یہ قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام باطل ہے۔ یہ دین حق کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے اس نظام سے کٹ کے رہنا ہے، جڑ کے نہیں رہنا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر فقر کی زندگی ہے۔ آپ کو آسائشات تو میسر آئیں گی اس نظام کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، سہولتیں تو ملیں گی، آپ کو میڈیکل کی سہولت چاہیے، آپ کو اور جو بھی سہولتیں، وہ تو اس نظام سے جڑنے کے نتیجے میں، اس کی خدمت کرنے کے نتیجے میں ملیں گی۔
जन्नत उधर है, और उस निज़ाम से कटेंगे तो फकीरी है। तो मैंने अला वजल बसीरा ये बात इससे पहले भी कई मरतबा कही, आपके सामने अभी तफसील से रखी है, लेकिन ये बात जब भी मैं सूरह शूरा की इन आयात से गुजरता हूँ तो ये एक बात कहता हूँ कि जिस आदमी का आखिरत पर यकीन ऐसे न हो जाए ना, जैसे हम आज एक दूसरे को देखते हैं, ऐसा यकीन आखिरत पर न हो जाए, कम अज़ कम इकामत दीन की जद्दोजहद इंसान नहीं कर सकता। इकामत दीन के उन्वान के तहत कुछ न कुछ हल्ला गुल्ला कर सकता है, इकामत दीन की तरफ पेशकदमी नहीं कर सकता। इकामत दीन का मतलब है एक निज़ाम से कटना और दूसरे निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद करना, बातिल के निज़ाम से कटना और अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करना, इसके लिए तन मन धन लगाना। अब आ जाए इस नुक्ते की तरफ, ये भी बहुत अहम है। जिंदगी के किसी मोड़ पर यह समझ आ गई, 24 साल की उम्र में आ गई, 18 साल की उम्र में आ गई, 14 साल की उम्र में आ गई, 16 साल की उम्र में आ सकती है, आ गई। उसके बाद बंदा चल पड़ा, उसी तरह जुनून से चल पड़ा, जैसे अभी मैंने जो तकाजा सामने रखा। फिर आखिर उसकी 22, 24, 26 साल की उम्र में शादी हो गई। अब नए तकाजे सामने आए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, 2 मरतबा ये वाक़या कोट किया गया, 2 अलग-अलग वाक़यात थे। कोई रुकन था, तो उस इलाके में इज्तिमा हुआ, मौलाना मौदूदी तशरीफ़ ले गए, उन्होंने उस रुकन के बारे में पूछा जिसकी शादी हुई थी, तो उन्हें बताया गया कि वो नहीं आ सके, उनकी शादी हुई है। तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और रुकन का भी यही मामला हुआ। किसी ने सवाल उठाया कि यार ये शादी का मौका तो खुशी का मौका है, मौलाना ने क्यों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए था, इस पर तो खुशी की बात थी, तो माशाअल्लाह कहना चाहिए था। ये इन्ना लिल्लाह के यहाँ पे क्या मतलब है? तो जब शादी के बाद, उससे पहले एक बंदा बड़ी भाग दौड़ कर रहा हो, इज्तिमात में भी आ रहा हो, काम भी पूरा कर रहा हो, 18-18 घंटे भाग दौड़ करता हो, और शादी के बाद एकदम गायब हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? यू टर्न ले गया। इससे पहले उसके लिए कोई दामे फरेब लगा ही नहीं था ना, ये पहला फंदा लगा, फंस गया, पहले फंदे ही में फंस गया। तो फंदा एक नहीं है। अब आगे चलिए मैं आपको बताता हूं। कम अज कम 8 ऐसी मोहब्बतों का जिक्र कुरान मजीद ने किया है। आबाउकुम, अबनाउकुम, इखवानुकुम, अज़वाजुकुम, अशीरतुकुम, अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, तिजारतुन तखशौना कसादहा, मसाकिन तरज़ौनहा। 8 चीजें हैं। बाप दादे, पोतियां पोते, औलाद, बेटियां बेटे, भाई बंद, अज़वाज बीवियां और बीवियों के लिए उनके शौहर, अशीरा बरादरी, ये कितने हो गए जी? 5। और 3 कौन से हैं? अमवाल और निक तरफ तुमुहा, वो माल जो मेहनत से कमाए हैं। करप्शन से कमाए माल से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती है मेहनत से कमाए हुए माल से। अमवाल और निक तरफ तुमुहा। तिजारतुन तखशौना कसादहा, वो तजारत जिसके साद बाजारी का या जिसके नुकसान का तुम्हें धड़का लगा रहता है। मसाकिन, घर, तरज़ौनहा, जो तुम्हें दिल लुभाते हैं, तुम्हें पसंद आते हैं। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर ये 8 चीज़ें तुम्हें महबूब तर हैं, या इनमें से कोई एक चीज़ तुम्हें महबूब है, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की राह में ये जद्दोजहद करने से, जाओ फतरब्बसू। जाओ का मतलब क्या है? अल्लाह की कोई मदद तुम्हारे साथ नहीं है, जाओ। ये जैसे आप किसी को अपने दफ्तर से निकाल दें, गेट आउट, और इंतजार करो हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह का अमर आ जाए, यानी मौत आ जाए। यानी फेल हो चुके हो तुम, नथिंग डूइंग, अब तुमसे कोई गरज नहीं है हमें, जाओ अब मौत का इंतजार करो। और क्या फेलियर है? वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन, ऐसे फासिकों को अल्लाह कम अज कम हिदायत नहीं देता। छुट्टी, हिदायत से महरूम हो चुके हो। तो ये 8 मोहब्बतें, वो तुम्हें एक बीवी थी ना, ये एक फंदा नहीं है, 8 फंदे हैं जो हमारे दाएं बाएं लगे होते हैं, और जो हर वक्त हमें पुल कर रहे होते हैं। और किस चीज से हटा रहे होते हैं? अल्लाह की राह में जिहाद करने से। कल की बात बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं पिंडी में, उनसे मुलाकात हुई। वो रमज़ान में
ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. میں نے پوچھا خیریت, تو انہوں نے بتایا کہ جی حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. یہ وہ شخص ہیں کہ جو کسی ایسے بڑے منصب پر فائز تھے کہ وہ تمام کلب کہ جن کی ممبرشپ جنرلوں کے پاس ہوتی ہے ان کی ممبرشپ ان کو حاصل تھی. جو وہاں پہ بلا روک ٹوک صرف ان کے گاڑی پر وہ سٹیکر لگا ہوتا تھا, یہ وہاں جا سکتے تھے. جب یہ چیز انہیں سمجھ آئی تو انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا. تو گھر والوں نے تو مطلب والدین نے, ماں نے, بھائیوں نے سمجھا کہ یار یہ کوئی کسی نے جادو شادو کر دی ہے, بندہ فارغ ہو گیا. لیکن ابھی جو تازہ ترین انہوں نے صورتحال بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ بھی اب یہ سمجھتی ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ بہرحال مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لینا ہے, تو ہو سکتا ہے, پتہ نہیں اب رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا. سمجھ آئی؟ تو اقامت دین میں تو پھر یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ ہیں وہ مشکلات جب کسی ایک آدمی جو ایکٹیوسٹ ہوتا ہے نا, جو کمپرومائز نہیں کرتا باطل نظام کے ساتھ, جب وہ ان مشکلات کو دیکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہے کہ بم باندھ کے پھٹ جائے. حالانکہ یہ زیادہ مشکل کام ہے, یہ روز مرنے کا کام ہے. یہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹنا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ روز کلیجے کے اوپر دیکھتے انگارے رکھے جاتے ہیں, نظر نہیں آتے کسی کو. روز جینا ہے اور روز مرنا ہے. اب یہاں ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں ہمیشہ چلتے رہو گے. سمجھ آنے کے بعد استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, ساری زندگی ڈٹے رہے, ان پر فرشتے اترتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں, یہ انصار اللہ ہیں, یہ سچے ولی ہیں. وہ ہوتے ہیں نا کسی پر نظر کرم, ان پر نظر کرم ہے, ان پر فیض جاری ہے, یہ فیض یافتہ ہیں, یہ منعم علیہم ہیں, جن پر اللہ کا انعام ہے. ان کی انگلی اللہ نے پکڑی ہوئی ہے, ان کو اللہ گمراہ نہیں ہونے دے گا, انہیں منزل مراد تک پہنچائے گا. یہ غلطی کرنے بھی لگیں گے تو اللہ فوراً ان کو متنبع کر دے گا یا تھپڑ مارے گا, سیدھا کر دے گا, ان کو ادھر ادھر نہیں جانے دے گا. یہ جو آزمائش آتی ہے یہ اسی لیے آتی ہے نا. آپ گاڑی نیچے اتارنے لگے, جب کوئی کھڈے میں لگے گی تو یار گاڑی نیچے ہو گئی ہے, اچھا ٹھیک ہے آپ واپس اوپر لے آئے. وہ جو جس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے وہ پھر عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے, اس کی گاڑی کو جو ہے نا جمپ نہیں لگتا, اسے کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی بیماری اس پر نہیں آتی, کوئی آزمائش اس پر نہیں آتی. اس کا مطلب اللہ نے اسے کھلی چھٹی دے دی ہے. یہ ادھر ادھر ہوگا تو اس پر آزمائش آئے گی, اس کو فوری تپیڑ جو ہے نا اس کے منہ پہ چپیڑ پڑے گی تاکہ یہ واپس سیدھا ہو جائے. اس کو اللہ سیدھا رکھے گا. یہ منعم علیہ ہے. اسی لیے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے اگر ایک سال میں کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی دکھ نہ آئے, تو وہ کہتے یار کہیں اللہ نے ہم سے منہ نہ موڑ لیا ہو. اللہ کی محبت کا یہ انداز وہ سمجھے گا نا جو اس رستے پہ چلے گا. اور سمجھ آنے کے بعد جو پھر جائے گا, جس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا گیا, تو یہ نفاق ہے. اسے دین میں ارتداد باطنی کہیں گے. اس نے اعلانیہ تو انکار نہیں کیا, اندر کی دنیا بدل گئی, اندر کی محبتیں بدل گئیں, یہ باطن میں تبدیلی آ گئی ہے. نظر کسی کو نہیں آئے گی, اللہ تو دیکھ رہا ہے. ان کو ہی فاسق کہا, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور اسی کو منافقت کہا. اور یہ جو منافقت ہے یعنی اس کا تعلق اس انسان کے باطن سے ہے. اور قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پہ یہ چیز بیان کی ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم. یہ اس لیے ہوا کہ یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے, اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اب ظاہر ہے یہ ظاہری کفر تو نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی نے ظاہراً تو کبھی کفر نہیں کیا تھا, یہ باطنی کفر ہے, یہ داخلی کفر ہے. اسی طرح آتا ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور پھر کفر ہی میں پڑتے چلے گئے. تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی معرفت کے ساتھ یقین ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو گیا. اور اس کے بعد کفر کیا ہے؟ وہ ایمان کا شہادت تو برقرار رہی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, لیکن اندر کی دنیا بدل کے کوئی اور محبتوں کی گرفتار ہو گئی.
تو معلوم ہوا اندر سے یو ٹرن لے گیا, باہر ابھی ادھر ہی کھڑا ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ منافق ہے. اور یہ جو منافق ہے یہ منعم علیہم نہیں ہے, یہ مغضوب علیہم ہے. آپ نے صراط مستقیم مانگی تھی نا, یہ صراط مستقیم ہے. جو اس صراط مستقیم پر چلا وہ انعام یافتہ ہو گیا. جس نے اس سے یو ٹرن لے لیا وہ مغضوب علیہم ہے. جسے یہ صراط مستقیم ساری زندگی نظر ہی نہیں آئی وہ ضالین ہے, وہ گمراہ ہے. اسے رستہ ملا نہیں, وہ رستہ گم کر بیٹھا, وہ اس رستے پہ کبھی آیا نہیں. تو میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں رستہ معلوم نہیں, ہمیں تو رستہ معلوم ہے. اب ہمارے پاس تو دو امکانات باقی رہ گئے. گمراہ والا تو رہا نہیں, ختم ہو گیا, رستہ تو دکھا دیا گیا. آگے دو امکانات, یا تو منعم علیہم ہوں گے جن پر انعام ہوا, یا مغضوب علیہم ہوں گے. ہمارے لیے کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے. اور مغضوب علیہم کی بھی وہ شکل بنے گی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسول کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. برابر ہو چکا ہے نبی, آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اگر آپ ان کے لیے استغفار ایک جگہ پہ 70 مرتبہ بھی, یعنی بکثرت ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ انہیں معاف کرے. تو جسے سمجھ آ گئی اس کے لیے تو امتحان اور مشکل ہو گیا, جسے نہیں آئی وہ تو صرف گمراہ ہے. جسے سمجھ آنے کے بعد جو ٹیڑھا ہو گیا تو وہ یعنی مغضوب علیہم ہے. اور اب میں یہ تو وہ ساری باتیں جو میں نے قرآن مجید سے نکال کے آپ کے سامنے رکھی. تو اب میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ میرا ایک ججمنٹ ہے کہہ لیجئے, لیکن میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جنہیں اقامت دین کی سمجھ آ گئی, سمجھ آنے کے بعد وہ اس کی رستے سے پسپائی اختیار کر لی, انہوں نے منہ موڑ لیا. اس کے بعد اگر انہوں نے کچھ نہیں بھی کیا تب بھی وہ بہت بڑے, جیسے میں نے کہا مغضوب علیہم ہے. لیکن خاص طور پر وہ کہ جنہوں نے اپنی اس بزدلی کو, اپنی اس کم ہمتی کو, اپنی اس بے دینی کو چھپانے کے لیے تعبیر کی غلطیاں لکھی, یعنی اس کو غلط ثابت کیا. یہ تصور ہی غلط ہے. جنہوں نے اسے جو ہے رد کرنے کی اور ہرانے کی اور ناکام بنانے کی اور اپنے استدلال سے کاؤنٹر اس کے لیے جو ہے وہ دلائل لے کر آئے, کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئے. یہ بے دینی نہیں ہے, یہ بے دینی نہیں ہے, کیونکہ دین میں نے آپ کو سمجھا دیا کیا ہے. جو اس تصوری کو نہ مانے وہ بے دین ہے, لیکن جو اس تصور کو رد کرنے کے لیے کتابیں لکھے اور ساری زندگی کھپائے, یہ تو طاغوت کے اصل ایجنٹ ہیں. یہ دجال ہیں جو دینی روپ میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو ان سے تو بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. ان کے ہاں آپ کو علم نہیں ملے گا, زخرف القول ملے گا. ان کے ہاں آپ کو علم نہیں ملے گا بلکہ یہ کہ بے دینی ملے گی. لیکن یہ کہ جو دنیا کی طرف رغبت کر لے, شادی کے بعد مال و اسباب, بیٹے مجبور کر دیں, ان کا اچھا مستقبل مجبور کر دے, تو اس کو پھر ایسے ہی دانشوروں کا کاؤنٹر نیریٹو اچھا لگتا ہے. یار مودودی صاحب کو کچھ مسئلہ ہو گیا تھا, لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مجنون قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے اس طرح کی دیوانوں والی باتیں لکھ دی ہیں. تو اصل تو دین کے مطالبے یہ نہیں ہے نا. اصل تو تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں, تم بھی جلیبی کھاؤ ہم بھی جلیبی کھائیں, تو وہ والا دین ہمیں اچھا لگ جاتا ہے پھر. تو اس کو بھی قرآن مجید نے واضح کیا ہے, یہ سورہ حدید میں کیا ہے کہ جہاں جنہوں نے وہ محنت کی ہوگی, ایمان بھی حقیقی ہوگا, جہاد بھی ہوگا, ان کے لیے دو روشنیاں ہوں گی جن کی مدد سے وہ پل صراط پار کر جائیں گے. جن کے پاس یہ محنت نہیں ہوگی ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی. روشنی نہیں ہوگی تو پیچھے رہ جائیں گے. پیچھے رہ جائیں گے تو ان کو بلائیں گے, یار ہم بھی تو مسلمان تھے, ہمیں بھی کیا ہم مسلمان نہیں تھے؟ الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ قالوا بلا, وہ مڑ کے کہیں گے کیوں نہیں, تم ہمارے ساتھی تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈال دیا تھا. فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم, وہ 8 محبتیں فتنہ ہیں. یہ دنیا کا یہ نظام جو باطل نظام ہے فتنہ ہے. اس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا. وتربصتم, تو گومگو کا شکار ہو گئے کہ بھائی قربانی دیں کہ نہ دیں, اپنے سارے انڈے اس ٹوکری میں ڈال دیں یا نہ ڈالیں, گومگو ہو گئی. ادھر ہی تمہیں پھر وہ دانشور مل گئے, انہوں نے کہا کاؤنٹر نیریٹو, تو تمہیں اس پر یقین آ گیا, اس پر شک ہو گیا. ورتبتم, اور تم شک میں پڑ گئے. وغرتکم الامانی,
اور تمہیں دنیا کی خواہشات نے، دنیا کی امیدوں نے، دنیا کے منصوبوں نے دھوکہ دیا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ دے دیا کہ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، خیر ہے، کوئی نہیں جہاد وغیرہ کرنے کی ضرورت، کوئی نہیں اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت، وہ ویسے ہی ابراہیم سے اس نے اتنا کام کروا لیا تھا، ہمیں تو اس نے پیدا کیا ہے بوریاں اٹھانے کے لیے، مزدوریاں کرنے کے لیے، باطل کی خدمت کرنے کے لیے، باطل نظام کو سپورٹ کرنے، اس کا وفادار رہنے کے لیے نہیں، ہم سے بھی وہی مطالبے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھے، ہر مومن سے یہی مطالبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ تقاضے پورے کر سکیں۔ اصل اقامت دین کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب ہمیں یہ سمجھ ہو کہ اس نظام کے ساتھ ہمارا تعلق اب کیا ہوگا۔ اگر یہ سمجھ نہیں ہے تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم نے اقامت دین کے تصور کو صحیح معنی میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔